اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ خدائی لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے۔ ایمان کی رعایت ابوت، بنوت، اخوت اور خاندانی برادری کی محبت اور رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے چچا، ماموں اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا اگر وہ بے ایمانوں کی کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ تاریخ کی کتابوں میں مثالیں بہت لکھی ہیں۔ اسی ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب اسیران بدری قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کر دیا جائے جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مشورہ پسند آیا تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 67 پر تفصیل میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ غالب آنی چاہیے، اور اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ کا لشکر کون سا لشکر ہے؟ جن کے دل کے اندر ایمانی رگیں مضبوط ہوں، قومی رگیں نہیں، محمدی رگیں مضبوط ہوں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں، قومی رگیں کاٹنے والے ہوں، محمدی رگیں جوڑنے والے ہوں۔ یہ ہے اللہ کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔